مشہور مناظر ختم نبوت کے عظیم قائد اور ہمارے محسن مولانا لال حسین اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہیں مرزائیوں نے جامعہ ازہر مصر میں اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور آج سے 70 سال پہلے ان کی تعلیم پر 10 سال کے اندر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ کیے گئے۔ مرزائی کا جو بجٹ ربے سے شائع ہوا ہے اس کے تیسرے صفحے پر ان کا ذکر ہے، اور اس کی ضرورت ان کو اس لیے پیش آئی کہ مولانا انور شاہ صاحب اور ان کے شاگردوں نے مرزائیت کو علمی طور پر یتیم کر دیا تھا، شکست فاش دی تھی۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایسے عالم ہوئے ہیں کہ حقیقت میں دنیا عرب میں بھی اس کی مثال نہیں ہے۔ قریبی 500-600 سال میں کسی سرزمین پر اتنے خبیر اور غزیر العلم عالمی کی اطلاع نہیں ملی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے یہاں ہندوستان میں رہنے اور پیدا ہونے کے مقاصد 2 معلوم ہوتے ہیں، ایک تو حنفیت کی تائید جو حق مذہب قرآن و سنت کے عین مطابق، اور دوسرا یہ جو انگریزی فتنہ پیدا ہوا تھا مرزائیت، اس کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور کائنات کو سمجھانا کہ یہ بالکل جھوٹا فرقہ ہے اور ان سے پرہیز کیا جائے گا۔ ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری جو حضرت شاہ صاحب کے علوم کے امین و حامل تھے اور آخری شاگرد تھے بستر مرگ پر، حضرت فرماتے ہیں بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی نے جو حضرت شاہ صاحب کی کتاب خاتم النبیین فارسی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس کے شروع میں حضرت بنوری اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد مولانا انور شاہ صاحب جب سال کے اخیر میں دیوبند سے فارغ ہونے والے طلباء کو آخری نصیحت کرتے تھے، اور جب یہ جملے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر بروز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو آپ کی نبوت کو جھوٹے دعوے داروں سے بچائیے، اور یہ کلمات شاہ صاحب ایسے درد سے فرماتے تھے جیسے ان کے دل میں شگاف ہو چکا ہے اور خون کے بڑے بڑے قطرے نیچے ٹپک رہے ہیں، ایسے درد و سوز سے اپنے شاگردوں کو متوجہ فرماتے تھے۔ اور اسی بیماری کے عالم میں حضرت باولپور کی عدالت میں مرزائیوں کے خلاف پیش ہوئے، اور تاریخی بیان شاہ صاحب کا ہوا ہے۔ پوری دنیا کی عدلیہ اس بات کی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ کسی نے زبانی طور پر عدالت کے روبرو 2-2.5 ہزار کتابوں کے جلد اور صفحے لکھوائے ہو۔ عدالت کے اندر شاہ صاحب ججوں کی درخواست پر بیٹھ گئے تھے، حضرت بولتے تھے اور سب لوگ لکھتے تھے اور کتابوں کے انبار لگ گئے کہ ایک صفحہ ایک سطر اوپر نیچے نہیں تھی۔ اور عالم یہ تھا کہ اس سے پہلے جب حضرت آ رہے تھے تو بستر سے خون ٹپکتا تھا نیچے، لیکن جب فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گا تو خون رک گیا، بالکل رک گیا۔ اور جب یہاں سے واپس ہو گئے ہندوستان تو پھر شروع ہو گیا، فرمایا بس اب ارمان پورا ہو گیا، میری اس پیشی سے اور دلائل دینے سے قیامت تک مرزائی سر نہیں اٹھائیں گے، سازشیں کریں گے، علمی طور پر کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بڑے قابل شاگردوں کو مرزائیت کے پیچھے لگایا اور ان کو کہا کہ امت کو اس فتنے سے بچائے۔ ان میں مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا بدر عالم، مولانا ادریس کاندیلوی اور ہمارے استاد حضرت بنوری، جن کی امارت و سیادت میں اللہ نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے خطیب ایشیا کو بلایا اور کہا کہ بس اور مسئلے چھوڑو اور مرزائیت پر واز کرو، ختم نبوت بیان اور باتیں چھوڑو، قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کروا کے رہوں گا۔ ان سب باتوں سے مرزائی بڑے تنگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس پائے کا عالم تو شاید ہندوستان میں کوئی ہو جائے، تو انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا
اس کو یہاں تمام علوم پڑھوائے اور پھر جامعہ ازہر کے بڑے ہائی کلاس میں داخل کروایا، بڑے سازش اور طریقے سے۔ وہاں سے بھی وہ علوم پڑھ کر کے آئے اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو اور بڑے بڑے ادارے جو دین کے تھے ان کو نوٹس دیا کہ میں آیا ہوں اور میں مرزا غلام احمد کو برحق نبی سمجھتا ہوں، آپ میدان میں آئے۔ مرزائیوں نے خرچہ کیے تھے، 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ کیے تھے، اور پوری دنیا سے ہر قسم کی کتابیں مرزائیوں نے منگوا کے ان کو دی تھی۔ وہ ان کتابوں کے درمیان میں تیاری کر رہے تھے اور اگلے دن مناظرہ ہے۔ کتابیں دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خواب دیکھ رہے اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں تو آپ کی شفاعت کروں گا نہیں، کیونکہ میرے خلاف تقریریں کر رہا ہوں، اور مرزا دکھایا کہ دیکھو یہ تو جہنم میں جل رہا ہے، یہ تو خود کافر مرا ہے، تم اس کے کیوں طرفداری کرتے ہو؟ جب مولانا لال حسین اختر صاحب نیند سے بیدار ہوئے تو دیر تک درود شریف پڑھتے رہے اور کہنے لگے کہ چلو علمی منازل عند اللہ قبول ہو گئے، اور کفر سے بھی اس ہستی نے بچایا کہ جس کا بچانا ضمانت ہے۔ اور انہوں نے مناظرے کے سٹیج پر آ کر کے ایک عجیب مقالہ پیش کیا۔ کئی مرزائی تو اس صدمے سے مر گئے۔ شاہ صاحب نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں، اللہ کے دربار میں انبیاء کرسیوں پر قطار سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت اجازت چاہیے کہ انور شاہ کی شفاعت میں کروں، کیونکہ اس نے میری عزت اور ناموس پر بہت بڑی کتاب لکھی ہے۔ شاہ صاحب جب بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے اور فرماتے تھے کہ میری تصنیف عند اللہ قبول ہو چکی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جن کے لیے انی متوفیقہ کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کہتے ہیں میری نظر میں پوری امت میں کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی، اور اس کتاب میں آپ نے لال و جواہر ودیت کی ہے۔ میں علماء کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ ہمت کرے اور وہ اس کتاب سے متمتع ہو جائے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کا ایک چچزاد بھائی تھا، اس کا نام تھا اجمیر شاہ۔ حضرت فرماتے تھے جب وہ شرجامی پڑھتا تھا وہ لڑکا کہ اگر یہ عالم دین بنا اور امت کو نصیب ہوا تو فرمایا 400 انور شاہوں کے برابر ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ جس سال وہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہوا اور گھر چلا گیا، اگلے سال انہی دنوں میں انتقال ہو گیا۔ بڑے علماء امت کو نصیب بھی نہیں ہوتے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔